नसीबुल्लाह अचकज़ई, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, यूं तो कस्टम्स केसेस के इंतहाई मंजे हुए और सीनियर वकील हैं, लेकिन इनकी सबसे अहम खूबी जो कलम की दुनिया के लोगों के लिए है वो ये है कि नसीब साहब बहुत ही शानदार सफ़रनामा लिखते हैं, बल्कि हम उन्हें सफ़रनामा निगार कह सकते हैं। नसीब साहब की इस मरहले में 3 किताबें हैं। एक है चमन से दिल्ली तक जो छप चुकी है और जिसे काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, और बाकी दूसरी किताबें जो 2 हैं वो है चमन से कस्तुनतुनिया तक और चमन से इंग्लिस्तान तक। बहुत खूबसूरत उर्दू लिखते हैं, बहुत कमांड होता है इनको, और शानदार ऐसा नसर कि आदमी जितनी उसकी तारीफ़ करे वो कम है। नसीब साहब एज ए ट्रैवल राइटर मेरा ख़्याल है दास्तान की आपके सफ़रनामे में बहुत अहमियत होगी। हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी दास्तान गो है, तो अगर इस अहमियत के बारे में आप मुख्तसरन बताएं और फिर आगे आपसे दूसरा सवाल कर लेंगे, पूछ लेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब फ़ारूक सरवर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। मैं ज़ाती तौर पे दास्तान को और क़िस्सा बयानी को थोड़ा सा मुतफ़र्रिक़ समझता हूँ एक दूसरे से। वो ऐसा है कि दास्तान जब आप किसी के लिए बयान करते हैं तो आप उसमें दूसरे तजुर्बात, अपने मुशाहिदात, जो आपके साथ अभी हो रहा है तजुर्बा वो, और उसमें से कुछ माखज़ जो होता है वो आप बयान करते हो, और ऐसे अल्फाज में आप बयान करते हो कि सुनने या पढ़ने वाले के समझ में बड़ी आसानी से आ जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा बाइल्म या बहुत ज़्यादा बाशऊर होने की ज़रूरत नहीं होती। आप जितना अच्छा सादा अल्फाज में और सादा तरीके से दास्तान बयान करते हैं तो उतने ही आपके कारी ज़्यादा होते हैं, आपके सुनने वाले ज़्यादा होते हैं। और दूसरा रह गया क़िस्सा गोई अगर आप एज़ इट इज़ यानी जैसे है वैसे ही आप बयान करते हैं जो आपके साथ हुआ है, तो किस्सा बड़ा मुख्तसर होता है, बड़ा आसान होता है। वो सिर्फ़ एक पर्सन के लिए होता है कि आप उसको बयान करते हो कि मैं यूँ गया था, यूँ मेरे साथ हुआ, यूँ आ गया खैर खैरियत से। उसका कोई रिज़ल्ट भी नहीं होता, आपने उसको किस्सा सुनाया, बाकी जो माखज़ वो निकालता है। जबकि दास्तान में आपको एक जो से बचपन में हम कहते थे मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक मॉरल एक चीज़ भी देनी होती है। एक आप देते हैं। सफ़रनामे में इसकी क्या अहमियत है? सफ़रनामे में इसकी अहमियत यही है कि सफ़रनामा ख़ुद में भी एक किताब है, और किताब ज़ाहिर है अगर कोई सब्जेक्टिव किताब हो या इस तरह के ट्रैवलॉग हो यानी सफ़रनामा हो, जब भी बंदा पढ़ता है तो महसूस होने के साथ साथ उसको फ़ायदा भी हो। अब जैसे खाना जो है वो आटा हम तवे पे थोड़ा सा गर्म करके खा लें और पानी के साथ उसको मतलब निगल लें तो ग़िज़ा हमारी पूरी होगी। लेकिन हम उसके मसाले बना करके, घी डाल करके, प्याज डाल करके, फलां डाल करके वो थोड़ा सा जिस्म का एक वो भी बनाएं और टेस्ट का भी उसका ख्याल रखें। ये अहमियत मैं उसकी समझता हूँ क्या है। नसीब साहब, आपने चमन से दिल्ली तक में अपने जो मुशाहिदात दिखाए हैं जी, तो इसमें तकरीबन हर जगह जो कोई वाक़या बयान आपने किया है बिल्कुल दास्तान गोई के अंदाज में जी, इंतहाई दिलचस्प होता है, और आदमी का जी चाहता है किसी रीडर का कि इसमें अब क्या होगा, आगे क्या होगा। जी। तो इसकी आपके सामने क्या अहमियत है? मेरे सामने जी बड़ी अहमियत है। मैं आजकल सफ़रनामे वीडियो की शक्ल में भी है, फ़ारूक सरवर साहब आपने देखे होंगे, और मैं जो ट्रैवल करते हैं मुख्तलिफ़ लोग और फिर अपने वीलॉग वो बना करके देते हैं, तो मैं उनको बड़े शौक़ से देखता हूँ। एक पाकिस्तानी नौजवान है जो जर्मनी से चला है मोटरसाइकिल पे, सारी दुनिया देखी है। उसमें से एक चीज़ मैंने कम से कम एक चीज़ क्या नाम है? अबरार हसन? अबरार, एग्जैक्टली। मैंने कहा शायद कॉपीराइट हो, तो अबरार मैं उनका बड़ा मदाह हूँ। एक तो इस नौजवान को सारी दुनिया पसंद करती है, मैंने देखा है। मुख्तलिफ लोग
جی ہاں سب اس کا حوالہ دیتے ہیں، ہاں میں اور فالوور پھر یوٹیوب پر تو بہت زیادہ جی ہاں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا جی ہاں ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو لاسٹ ابھی انڈیا میں پہلا دن تو ان کا لاسٹ ہوا ہے وہ بھی مجھے میں نے کل آپ پرسوں کا دیکھا۔ انڈیا کا سفر نامہ یاد آیا میں جب دیکھ رہا تھا، تقریباً 2 قسطیں اب تک آ چکی ہیں۔ جی ہاں تو اس میں سے میں جب ان کے میسیجنگ کا وہ دیکھ رہا تھا، ایک دفعہ ابرار کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ کچھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آپ پہاڑ میں رہ رہے ہو، جنات ہو یا فلاں ہو؟ تو اس نے بڑی سادگی سے کہا، وہ ہے بھی سادہ بندہ، اس نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، حالانکہ پہاڑوں میں وہ ٹینٹ لگا کر کے سویا ہے اور بالکل اکیلا، جہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ تو اس نے کہا کہ ایک آدھ بار میرے ساتھ جو خوراکی مواد تھا وہ غائب تھا، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی جنگلی جانور اس سے لے کر کے غائب ہوا ہو، اس کا میں نے یہ نہیں لیا۔ آپ یقین کریں میں اس وقت 50 سال کراس کر گیا ہوں، میں اندھیرے سے اب بھی ڈرتا تھا، یہ اس کا یعنی وہ دیکھنے یہ سے اپنی پہلے۔ جگہ دلچسپ موضوع ہے، ہاں اس پر بھی ہم پروگرام کر میں سکتے ہیں۔ ڈرتا تھا، میں سچ آپ کو بتا دوں۔ اچھا ابھی آپ کوئی واقعہ سنائیں۔ نہیں میں پہلے ڈر کا تو بتاؤں، اب میرا ڈر ختم ہو گیا کہ بھائی جب ایک بندہ اکیلا ہے، وہ پہاڑوں میں اکیلا رہ رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندھیروں میں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ڈر جو بچپن میں ہمارے ذہن اور وہ ہمارے دماغ دل میں بٹھایا جاتا ہے، وہی ہمیں چھڑتا رہتا ہے۔ میں ایک دلچسپ چٹکلا کھیلیں اور لطیفہ کھیلیں، لائیو لطیفہ وہ آپ کو بتاؤں۔ میرے ساتھ جب ہم انڈیا گئے تھے تو میری گاڑی میں مزید ہمارے جو ساتھی تھے، ایک سروجیت سنگھ ڈرائیور کے ساتھ، ساتھ والی سیٹ پہ تھے چودھری عبدالغفار صاحب، اور پیچھے والی سیٹ پہ تھے میر رانا میر افضل خان صاحب، اور تھے ندی محمود میاں صاحب لاہور کے، اور میں تھا نصیب اللہ چکزئی، اور میرے ساتھ نوروز مینگل صاحب تھے۔ ہم دہلی میں گئے خواجہ نظام الدین چشتی صاحب غالباً ان کے مزار پہ، تو وہاں پر تھا بھی جمعہ اس دن، تو وہاں پر ہم نے دعا کی ان کے لیے۔ پھر وضو وہاں پر ہندو بھی بنا رہے تھے، تو ہم نے پوچھا کہ ہندو مذہب میں وضو ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ پاک جگہ ہے، ہم ادھر آتے ہیں تو ہم ہمارے اندر اس کا احترام اس جگہ کا، تو ہم وضو کرتے ہیں پھر جا کر کے حاضری دیتے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی۔ البتہ میں نے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی کیونکہ قبریں تھیں اور مجھے صحیح نہیں لگ رہا تھا کہ قبریں کے آگے اگر سجدہ بے شک وہ نماز میں ہو، تو میں نے نہیں کیا۔ خیر وہاں سے جب نکلے تو ایک جگہ لکھا ہوا تھا مزار مرزا غالب، تو ہم نے کہا غالب صاحب کا مزار یہاں پہ جاتے ہیں؟ تو ہم اندر گئے، تو ہم سے پہلے ایک ہمارے میر افضل خان صاحب اندر گئے، ایڈوکیٹ۔ وہ جب گئے انہوں نے واپس آئے، ہم نے کہا تو یہ، انہوں نے کہا نہیں یہ کسی حاجی عبدالقیوم صاحب کی قبر ہے۔ ہم واپس باہر آئے، ایک پان کھاتے ہوئے بندہ تھا وہاں پر انڈیا میں دہلی میں، ان سے ہم نے پوچھا کہ بھائی مرزا صاحب کا مقبرہ کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے بڑے مشکل سے منہ سنبھالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہی ہے۔ تو ہم نے کہا ادھر سے ہم گئے عجب کیوں صاحب، اس نے کہا یہی ہے بھائی، غصے سے۔ ہم نے کہا کیا کریں، اب رانا صاحب سینئر آدمی، ہم نے کہا ان کو ہم کیسے کہیں کہ نہیں غلط ہے؟ تو میں نے کہا رانا صاحب اگر اعتراض نہ ہو میں بھی دیکھا ہوں۔ میں جب اندر گیا دیکھا تو خطبہ جو ہے لگا ہوا تھا وہ پرانا ہو چکا تھا، اس کے اوپر جو لکھائی تھی وہ مٹ گئی تھی۔ وہ اصل میں لکھا ہوا تھا یا حی یا قیوم، اور نیچے ان کا کلام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یا حی یا قیوم کو خود ہی اپنے ذہن میں حاجی عبدالقیوم کر دیا، حالانکہ مرزا غالب صاحب کا ایک قبر تھا، ان کا ہی مقبرہ تھا۔ تو ہم نے دعا کی اور ادھر سے نکل آئے۔ تو بعض اوقات آپ چیزیں اس طرح غلط فہمی ہو جاتی ہے ایکسپیرینس کرتے ہیں مختلف چیزوں کی بنا پر۔ جی یہ ہو جاتی ہیں۔ اور باقی اور ایک واقعہ آپ نے پہلے بھی سنایا تھا اپنے 3-4 دوستوں کے سفر کا، جب مشکلات آپ کے سامنے آئی، انشاءاللہ وہ کسی اور پروگرام میں آپ سے سن لیں گے۔ ضرور ضرور۔ تو داستان اور سفرنامہ جو ہے، جی جی اس کو کیا آپ جوڑ سکتے ہیں سفرنامے کے فن میں، لکھنے کے فن میں؟ میرے خیال میں سفرنامے میں داستان کی تھوڑی سی مقدار ڈالنی چاہیے کہ قاری کو وہ بورنگ نہ لگے اور وہ پڑھ لے۔ حالانکہ سفرنامے میں میرے خیال میں محظوظ ہونے سے زیادہ یہ تجربات کام آتے ہیں، خاص کر کے ان کے جو گھر سے نکلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔
اب جیسے جدید زمانہ نا، ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں، آپ کو کیا مشکلات ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے کسی کا سفر نامہ پڑھا ہو اور اس نے جو ایکسپیرینس کیا ہو، جو اس کا اپنا ذاتی جیسے تجربہ ہو ویسے ہی لکھ دیا ہو، تو آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے، آپ یقین جانیں. اب جیسے حج پہ ہم جاتے تھے، میں حج پہ گیا، تو اگر آپ کے پاس یا آپ کے ساتھ ایک ایسا حاجی ہو جس نے پہلے حج کیا ہو، تو وہ جو آپ کو حج کرائے گا، آپ بالکل نہیں تھکیں گے. اور اگر آپ اکیلے ہوں گے اور کتاب پڑھ پڑھ کے کریں گے تو حج سے مشکل کام ہی کوئی نہیں ہے. اتنا زیادہ مطلب وہ تھکا دینے والا کام. مطلب تجربہ کار شخص جو آپ کے ساتھ ہوگا ایک دفعہ، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. بالکل. تو ایک سفر نامہ ایک تجربہ کار شخص کے طور پہ ہے، تو اس کو اس تناظر میں ہی پڑھنا چاہیے. تھینک یو سر. بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی.